اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرکین بالعباد، یہ دوسرا قسم ہے جن مشرکین پر رد کیا گیا ہے۔ وہ 4 اقسام ہے قرآن مجید میں، باقی سارے مشرکین اس کے اندر آتے ہیں جو جزیات ہے۔ ان مشرکین پر بھی جو مشرکین بالعباد ہے قرآن مجید اس پر رد کرتا ہے۔ پہلے انبیاء بھی مبعوث فرمائے تھے ان پر رد کرنے کے لیے، چونکہ عباد لفظ عام ہے، ملائکہ اور جن کو بھی شامل ہے۔ اس میں ہم تخصیص کرتے ہیں الانس، انسان بشر کو اللہ تعالیٰ سے شریک کرنا۔ اس میں 3 مباحث ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے رد میں قرآن کریم کے عنوانات 17 ہے، اسے طریقہ رد کہتے ہیں۔ اس کے بعد مباحث ہے جس میں ایک قسم کا رد ہے۔ پہلے 17 قرآنی عنوانات اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا عنوان ہے ذکر اسماء خاصہ معبودین کا۔ قرآن مجید میں لوگوں نے جو معبود بنائے تھے خاص ان کے نام ذکر کیے ہیں۔ یہ نام ذکر کرنا بھی دلیل ہے اس بات پہ کہ یہ بندے ہیں، الہ نہیں ہے، اس کے تو پلان نام ہے۔ ان میں ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک عزیر علیہ السلام، تیسرا بال ہے۔ تاریخ میں ہے کہ یہ ایک زنانہ، ایک عورت کا نام تھا، انسان تھا۔ یہ چوتھا لات، 5واں منات، عزا، یہ جنی تھی۔ پھر بالخصوص نوح علیہ السلام کے قوم میں سے ود، سوا، یغوث، سعوق و نصر، یہ مرتے صالحین لوگ تھے۔ ان سب کا قرآن کریم نے نام لے کر ذکر کیا ہے، ان کے یہ نام ہے، الہ تو نہیں۔ دوسرا عنوان ہے صفت خاصہ، نام ہوگا مگر ہوگا وصف و دلیل ہوگا اس پر کہ یہ الہ نہیں ہے۔ احبار اور رہبان نام لیے ہیں، یہ الہ نہیں ہے، پھر اسے احبار کیوں کہتے ہیں، رہبان کیوں کہتے ہیں؟ اگر یہ الہ ہوتے تو یہ کہتے۔ یہ تو انسان میں 2 صفات خاصہ ہے اور بس۔ تیسرا، ان کو لفظ عباد فرمایا گیا۔ عباد سے مراد عاجز بندے، اکثر انسانوں کے بارے میں کہا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ کہف میں عبادون امثالکم، عبادی عاجز بندے ہیں جیسے تم لوگ عاجز ہو۔ چوتھا لفظ الذین، ان کے معبودین کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ 5واں لفظ من کا استعمال کیا ہے۔ 6واں لفظ ما استعمال ہوتا ہے، ان کے ساتھ ذلہ ذکر کیا گیا ہے ان کے عجز کے لیے۔ الذین، من اور ما، یہ صلو علی الفاظ ہے۔ الذین، من دونوں ذوی القول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ما ذوی القول اور غیر ذوی القول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انسان اور بندگان دونوں اس میں داخل ہیں۔ ان آیات میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ من اور الذین جو کہ انسان ہے، ان کو کیوں مدد کے لیے پکارتے ہو اور اس کے بندگی کیوں کرتے ہو۔ 7واں لفظ آیا ہے اولیاء، ولایت کا معنی تو کثیر الوقوع ہے۔ ولی وہ لام یا قرآن کریم میں 14 معنوں میں آیا ہے۔ یہاں مراد اختیار مند ہے، متولی، متصرف ہے۔ آیات سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ انسان کے بارے میں ہے۔ 8واں لفظ اسنان استعمال ہوا ہے، اس کے معنی بعد میں انشاءاللہ ذکر ہوں گے۔ 9واں لفظ اوثان استعمال کیا ہے، اس کی تشریح بھی بعد میں ہوگی۔ 10واں لفظ تماثیل ہے، انسانوں کے تصاویر یا نباتات وغیرہ کے تصاویر، نقشے وغیرہ، ان سب کو تماثیل کہتے ہیں۔ یہاں پہلا مصداق مراد ہے۔ قوم ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو حیاتین بنائے تھے، ستاروں کے پرستش کرنے والے تھے، ایک تماثیل تھے جو انسانوں کی عبادت کرتے تھے۔ 11واں لفظ ان کے لیے جو آیا ہے اموات ہے۔ 12واں لفظ ہے اناس آیا ہے، مذکر اور مؤنث تو صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہے جو زنانہ یعنی عورتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اناس میں معنی کمزوری کا بھی ہے، مراد ہوگا کہ تمہارے معبود تو کمزور ہے۔ 13واں لفظ ہے انداد، تشریح آئے گی انشاءاللہ آگے۔ 14 لفظ ہے شرکا، الہ نہیں ہے اور تم نے شریک ٹھہرایا ہے۔ 15واں لفظ ہے آلہہ، الہ میں تو جمع نہیں ہو سکتا۔ 16واں لفظ ہے اتخاذ ولد، 17واں لفظ شفاء آیا ہے۔ تم لوگ اسے خلاصی کے ذمہ دار مانتے ہو کہ یہ ذمہ دار ہے اس اللہ سے بچانے کی، تو اللہ تعالیٰ سے تمہارے حاجت پورا کریں گے۔ ان 17 عنوانات سے مراد ہے یہ ہے کہ یہ تو بندوں کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہے، یہ الفاظ خود دلیل ہے اس صفت پر کہ تمہارا عقیدہ، تمہارا شرک غلط ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مباحث آئیں گے۔ پہلے بحث میں یہ ہے کہ ابن ولد، نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مشرکین عرب تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنات کی نسبت کرتے۔ یہود و نصارہ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے جنہوں نے دین بدل ڈالا، اللہ تعالیٰ کے لیے ابن ولد کی نسبت کرنے لگ گئے، انبیاء کے بارے میں اور پھر اپنے بارے میں، بزرگان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر شرک کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ویسے تو ابن یا ولد نہ کہتے بلکہ الوہیت کی صفت مانتے تھے۔ مفسرین نے پھر اس میں اسباب ذکر کیے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے، اور کیا وجہ ہے کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے۔ ایک سبب اور ایک اس کا مطلب ہے۔ سبب ہے اس کے مختلف اسباب اس کے لکھے جا چکے ہیں، جس میں ایک سبب یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں ایک عقیدہ تھا جو عقیدہ یونان میں بھی تھا، جس سے وہ یہود و نصارہ میں آیا، ان سے یہ عقیدہ صوفیہ میں آیا، حلول کا عقیدہ
کہ کسی مخلوق میں، درخت، انسان وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ داخل ہوتے ہیں اور وحدت الوجود پیدا ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ چیز بندگی کی لائق بن جاتی ہے۔ اللہ آل ہے اور چیز محل ہے، حال کو سجدہ کرتے ہیں تو اب محل کو بھی سجدہ کریں گے۔ یہ عقیدہ ان میں چلا رہا تھا، یہود میں یہ عقیدہ تھا۔ پھر دیکھا کہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں 100 سال ہو گئے اور وہ دور ہوا تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ مر گئے تھے، پھر زندہ وہ سب صحیح سلامت واپس آئے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ زندہ سلامت آئے بلکہ تورات بھی لے کے آئے۔ تورات سارا حفظ ہے، تورات ان لوگوں سے ضائع ہو چکا تھا۔ اس واقعے سے یہودیوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر کے اندر حلول کیا ہے۔ حلول صفتی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات، علم غیب اور دوسرا تصرف، اختیار، ان کے اندر آ گیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت حقیقی عزیر علیہ السلام میں داخل کی ہے، جسے علم بکل شے کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے 100 سال بعد تورات یاد ہے اس کو، اسی وجہ سے اطلاق ابن کا کیا عزیر علیہ السلام پر۔ ابن اس لیے کہتے ہیں کہ باپ کا اثر بیٹے میں دکھتا ہے، تو عزیر علیہ السلام میں علم غیب کا اثر ہے جو عزیر علیہ السلام میں اشکارا ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ ابن ہے۔ نصارہ کس سبب کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو ابن کہتے رہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے اسباب ہیں اس مسئلے میں۔ یہود تو عالم لوگ تھے، ایک سبب بنایا عزیر علیہ السلام کے بارے میں، مگر نصارہ تو جاہل لوگ تھے، اس لیے بہت زیادہ اسباب بنائے ہیں۔ اس معاملے میں جمع کیے ہیں بہت سے اسباب۔ ایک مسئلہ حلول کا ہے، ایک گروہ تھا حلولیہ۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتا ہے، مادرزادہ اندھوں کو ٹھیک کرتا ہے، ابرص کے علاج بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے، تو وہ کہنے لگے یہ تو اللہ کے کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیارات دیے ہیں، تصرف دیا ہے، یہ مظہر ہے تصرف کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت خاصہ عیسیٰ علیہ السلام میں اشکارا کیا۔ باپ کا اثر بیٹے میں جھلکنے لگا، اس لیے ابن ہوا۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ لفظی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ انجیل میں اب لفظ آیا ہے۔ انجیل میں متشابہات بھی ہے جس طرح قرآن مجید میں ہے، مگر اسے ام الکتاب کی طرف راجح نہیں کیا گیا۔ تو سکوت پھر اس طرح کے معاملوں میں اختیار کرنا چاہیے۔ مقصد تو بالکل بیان نہیں کرو گے اس کا، متشابہات کے مقصد تو بیان نہیں کرنے چاہیے۔ انجیل میں جو لفظ آیا ہے اگرچہ روح المانی کے مطابق، اس طرح پہلے شرائع میں بھی اس طرح ذکر ہوا تھا، پہلے جو شریعت ہے اس میں بھی اس طرح کا ذکر ہوا تھا، مگر انجیل میں یہ لفظ استعمال ہونے سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن قرار دے دیا۔ اگرچہ ابن کا لفظ بالکل نہیں آیا، صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں لفظ اب آیا ہے۔ اس وقت بھی جو انجیل کے ترجمے ہیں اردو وغیرہ میں، انگلش میں، تو اس میں ہے باپ نے فرمایا، اب یہ اضافہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن ہو گیا، استغفر اللہ۔ ولد اس لیے بھی کہتے ہیں کہ انجیل میں ایک لفظ ولد اللہ عیسیٰ من مریم، ولد تولید پیدا کرنے کو کہتے ہیں، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے۔ ان لوگوں نے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا۔ یہ متشابہات امتحانات ہوتے ہیں مخلوق کے لیے۔ تو آج تک نصارہ یعنی عیسائیوں میں دو گروہ ہیں، ایک تو وہ ہے جو ابنیت اور ولدیت حقیقت مانتے ہیں، جو جاہل ہے، عامی لوگ ہیں وہ، اور جو علم ہے، جو اپنے آپ کو سمجھدار عالم کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے یہ ولادت اور ابنیت مجازی مراد ہے، یعنی باپ بیٹے کو کچھ اختیارات سونپے، حقیقتاً بیٹا تو نہیں ہوگا کہ وہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ لفظ اتخذ جو ہے قرآن میں جو آیا ہے، اردو سے لکھتے ہیں اتخذ، لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقتاً بیٹا مراد نہیں لے رہے یہ لوگ، ویسے بیٹے جیسے مانتے ہیں بس۔ نصارہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بےعزتی کرتے ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ کہتے ہو، یعنی بندہ کہنا وہ بےعزتی سمجھ رہے تھے، بلکہ محبوب اللہ یا اللہ کا لاڈلا کہنا چاہیے، یہ عقیدہ تھا۔ ان عرب میں بھی یہ تھا، اس ہماری امت میں بھی ہے، یہ یہود و نصارہ سے آیا ہے یہ عقیدہ۔ لفظ سلم کے بارے میں اور نسوب کے بارے میں کچھ بحث۔ اس میں دو مقامات ہیں، ایک پاس کے معنی کیا ہے ان الفاظ کے جو نسوب اور سنم ہے، دوسرا یہ کہ کیا باعث بنا کہ لوگوں نے اس کی عبادت کی اور کیوں شروع کی۔ اس کے معنی ذکر کرتے ہیں، قرات راغب سے معنی ذکر کرتے ہیں، مجب البہار سے، اس حوالے سے مفسرین نے خود بھی معنی لکھے ہیں، قرطبی روح المانی نے معنی لکھے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک لفظ وسن ہے اور ایک لفظ صنم ہے۔ بعض نے خاص معنی کی ہے تو بعض نے عام معنی کی ہے۔ بعض نے کہا ہے صنم کیا ہے؟ صنم اسے کہتے ہیں کہ جسم اور شکل بنایا جائے اور کہے کہ یہ فلاں کا شکل ہے، جسے بت بھی کہتے ہیں، اور جب جسم اور شکل نہ بنائے اور اس کی پرستش کرے تو اسے پھر وسن کہیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے جو اس برعکس ہے کہ وسن کے لیے جسہ بنایا جاتا ہے اور صنم بغیر جسہ کے ہوتا ہے۔ بعض کا کہنا یہ دونوں مترادف ہے، ایک ہی چیز ہے مگر مترادف الفاظ ہے، ایک چیز کے دو نام ہیں، صنم اور وسن ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اور اس کا عمومی معنی یہ ہے، امام راغب لکھتے ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا جانا
جسہ ہو یا نہ ہو، قبر ہو یا ہر چیز ہو، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے تمہیں غافل کر دے، دنیا کی محبت، دنیا کی اشیاء، ان سب کو ہم صنم کہیں گے۔ اس طرح وثن، کل ما یعبد من دون اللہ، ہر چیز زندہ ہو یا مردہ لفظ عام ہے۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب البلاغ المدیر، اس میں لکھا ہے وثن کا اطلاق قبر پر بھی ہوتا ہے۔ دلیل لایا ہے وہ حدیث لا تتخذوا قبری وثن یعبد، وثن یعبد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے قبر کی عبادت کرتے ہو تو وثن ہے، قبر سے وثن نہ بناؤ، جس قبر کو لوگ پوجے وہ بھی وثن ہے۔ اسی طرح عادی بن حاتم ایمان لا چکے تھے، مسئلہ معلوم نہ تھا، نصرانی تھے، جب آیا تو صلیب پہنا تھا سونے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القی ھذا وثنا عندک عنک، یہ وثن ہٹا دو، نسوارا اس کی عبادت کرتے ہیں اس لیے وثن فرمایا۔ یہ الفاظ عام بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب لفظ نسوب یا انساب، قرآن کریم میں نسوب بھی آتا ہے اور انساب بھی آتا ہے۔ نسب اصل میں کڑا کرنے کو کہتے ہیں، عام اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ بت وغیرہ نہیں ہے، جثہ نہیں ہے، کوئی پتھر وغیرہ منسوب ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ نے ادھر بیٹک کی ہے، ادھر بیٹا ہے، پھر لوگ اس پتھر کی پرستش کرتے ہیں، اس پتھر پر لوگ ذبح کرتے ہیں۔ اور وما ذبح علی النصوب، لات جس پتھر پر بیٹا تھا پھر لوگ اس پتھر کو پوجتے تھے، اس کو بھی لات کہتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ اب ند کے بارے میں، ند لفظ کے بارے میں، ند کی جمع ہے انداد، ند کہتے ہیں مثل منازع کو، ایک چیز بالکل ایک چیز کے ہم پلہ ہو اور ساتھ میں منازع بھی ہو، یعنی ان کی اور ان کا مقابل بھی ہو، ہم پلہ ہو، حریف ہو۔ یہ اصنام جو مشرکین عرب نے بنائے تھے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے برابر مانتے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دشمن مانتے؟ نہیں۔ تو پھر کیوں اس کے لیے انداد لفظ استعمال کیا گیا؟ لفظ فلا تتخذوا من دون اللہ اندادا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ند تو اصل میں کہتے ہیں برابر اور مقابل دونوں کو، مگر کچھ لوگ آئے انہوں نے ترمیم کی، ند سے مراد ہے صرف مماثل، اگرچہ مقابل نہ ہو۔ عرب نے یہ استعمال کیا ہے باقاعدہ۔ مشرکین تو اللہ تعالیٰ کے برابر یہ اصنام نہیں مانتے تھے، وہ مگر صرف عبادت اور عقیدت اتنے کرتے کہ اس کی برابری کرتے، اللہ تعالیٰ کی برابری میں لے آتے ہو عبادت اور عقیدت میں۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں شرح فقہ اکبر میں فلا تتخذوا من دون اللہ اندادا، یعنی ند یہاں عام ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید میں جہاں بھی ند ذکر ہوتا ہے تو گمراہ لیڈران مراد ہوتے ہیں۔ یہ روسائے ضلالت، کبھی کبھی صرف بتوں کو کہتے ہیں مگر اکثر آتا ہے یہ روسائے ضلالت کے مقام میں۔ یہ تو پہلا بحث ہے، اصل میں 3 مباحث ہے، جو بحث ہوگا اس میں 2 مقامات ہوں گے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے۔ آئے دعا کرتے ہیں یا کریم اللہ ہر قسم کے شرک سے ہمیں اور ہمارے نسلوں کو محفوظ فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔